فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا تطع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شریعت مطہرہ میں غض بصر، نگاہ کو نیچی کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جو اس پہ پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عبادت میں لذت نصیب فرماتا ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کا ذوق اور مزہ لطف نصیب ہے. اس لیے غض بصر بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی خلاف ورزی بہت بڑی آفت و مصیبت ہے. مقاصد نکاح میں بیان کیا گیا ہے منكم الباء فليتزوج، جو نکاح کی خطاب کرتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، وہ نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس واسطے نکاح کے ذریعے سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، نگاہ نیچی ہو جاتی ہے اجنبیات کو دیکھنے سے. نکاح ذریعہ ہو گیا غض بصر کا، اور سب آگے اس کے جو معاملہ ہے وہ تحصیل فرض کا ہے، نگاہ کی حفاظت کا. احسن فرض نکاح کے اور بھی مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یہاں دو مقصد جو ہے خاص طریقے سے بیان کیا گیا. قرآن کریم میں ذکر کیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنین کو آپ حکم دے دیجیے، ان سے کہہ دیجیے، فرما دیجیے اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی نگاہوں کو اجنبیات سے محفوظ کریں، بچائیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ کے نیچی کرنے سے کیا ہوگا؟ شرمگاہ کی حفاظت. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن خواتین سے بھی آپ فرما دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عفت کا خیال رکھیں. قرآن کریم کے ساتھ میں بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے غض بصر کو بیان کیا ہے. مومنین کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور مومنات کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندگاہی تو مردوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط ہے. یہ معاملہ دونوں طرف سے چلتا ہے، ادھر سے بھی چلتا ہے ادھر سے بھی چلتا ہے، ادھر بھی معاہدہ ہے ادھر بھی معاہدہ ہے. واسطے دونوں کی حفاظت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ارتداد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے منسوب تھی، انتہائی حیا کا غلبہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمارا جنازہ حفاظت کے ساتھ چھپا کر کے لے جایا جائے، تو اس
کی تنقید کی انہوں نے، ایک خاتون ہے صحابیہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کیا تھا، انہوں نے لا کے ایک نقشہ بنا کے کھال کر دیا اور کہا کہ وہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ نے اس کو پسند کیا۔ جیسے ہمارے آج کل تابوت کے اوپر پہ جالی بنی رہتی ہے، اس کے اوپر سے چادر ڈال دیا اور حضرت فاطمہ کا جنازہ رات میں دفن کیا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ رات میں تدفین ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے ان کو وفات دیا اور ان کی خواہش جو ہے پوری ہوئی۔ رات میں تدفین کی وجہ سے اگر کسی کی اطلاع نہ ہو پائی ہو تو اس کو دوسرے انداز کے شیعوں کی طرح محمول نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اقبال بیان کیا ہے، اس کے ساتھ میں بہت تفصیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، حضرت علی کی اصلاح فرما رہے ہیں اور علی کو خطاب کر کے علی کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ روایت عام ہوئی تو سب کی اصلاح کا ذریعہ بن گئی۔ یا علی لا تطع نظرۃ النظر، اے علی ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوسری نہ ڈالو، ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوسری مت ڈالو۔ وَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، پہلا چونکہ پہلی نگاہ چونکہ بے اختیار تھی، اس لیے اس کی حرمت کا فیصلہ اور جواز کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہا کہ صاحب پہلا تو درست تھا، یعنی چونکہ بے اختیار ہوا، اور بڑے زیادہ بولا اگر دوبارہ ڈالو گے تو گنہگار ہوگے، یہ بے اختیار والا معاف ہے۔ لیکن نگاہ کا جو اثر ہوتا ہے دماغ پر اور زندگی پر، وہ تو چاہے آدمی نگاہ قصدن ڈالے اور چاہے بے اختیار ڈالے، اثر تو اس کا ہوتا ہے، وہ اثر کی بغیر نگاہ نہیں رہتی۔ اس بات میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی کو اچھی لگ جائے تو اپنے بیوی کے پاس اپنے خاص کے پاس چلا جائے، بھائی نماہا ماماہا، جو چیزیں جہاں ہیں وہی چیزیں وہاں ہیں، یہ عفت سکھائی جا رہی ہے، یہ عفت سکھائی جا رہی ہے، پارسائی سکھائی جا رہی ہے اور نگاہوں کی حفاظت سکھائی جا رہی ہے۔ ضرورت کی بنا پر نام کی جواز ہے، ضرورت کی بنا پر نکاح، اس لیے حضرت علی کو آپ نے سمجھایا اور حضرت علی نے کیا کیا، اس کو عام کیا۔ اس بات میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف نسانی میں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نگاہ ڈالنے کا موقع ہے اور اپنی نگاہ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت توفیق نصیب فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے کا نام کی اس کے اندر اس کا لطف اور مزہ آ جاتا ہے، اس عبادت کا ذوق آ جاتا ہے۔ اسی میں نے آپ سے کہا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وزیر بسر کا وہ کا بہت اچھا ہے، اور اس سے کیا ہے عبادات کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف نگاہیں جو غلط پڑتی ہیں تو عبادات میں جو دلچسپی تھی، دلجمعی تھی، لگاؤ تھا، عبادات ہو رہی ہے، پہلے دلجمعی ختم ہوتی ہے، دلچسپی ختم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ عبادت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو مزہ آنا چاہیے، اللہ کی یاد میں جو مزہ آنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں لطف آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نماز میں جو ذوق شوق ہونا چاہیے، یہ بدنگاہی اس کو ختم ہوتی ہے، اور شدہ اس کی وجہ سے نام کی نماز کی توقیر ہی شرط ہو جاتی ہے، اور خطرناک معاملہ ہے، اور خطرناک معاملہ ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں شیطان جو پریشان کرتا ہے تو شیطان تو پریشان کرے گا، اور نماز میں مزہ مقصود نہیں ہے، نماز میں مزہ کہاں لطف کہاں مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اصل تو نماز کا معاملہ جو ہے عبادت کا ہے، جب لطف آتا ہے تو ذوق شوق شامل ہو جاتا ہے، اور لطف نہیں آتا تو ذوق شوق نہیں ہوتا ہے، تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ مجاہدہ جو کر رہا ہے
اس مجاہدے کا ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ اس واسطے ہمیں تو عبادت کرنا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، اور اسی لحاظ سے مطالعہ کرنا کی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اس لیے اجنبیات سے جتنی دوری رہے اتنا اچھا ہے۔ ہمارا قابل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسرے حضرات ہیں، پہلے زمانے میں خطوط وغیرہ کے لکھنے کا زمانہ تھا تو لوگ گھروں میں جا کر کے جو ہے عورتوں کے پاس، ان کے شوہروں کے پاس کا خط لکھ دیا کرتے تھے۔ تھانوی وغیرہ سب سے منع فرمایا کہ اجنبیات کے پاس جا کر کے خطوط لکھنے پر سختی سے پابندی لگاؤ اور بہت صاف کہہ تو ہم نہیں لکھ پائیں گے۔ ان کا شوہر آئے یا ان کا کوئی محرم آئے جو مضمون بتا دے اور ان سے کہلوا دے تو مضمون لکھ دیا جائے۔ اب تو وہ حالات نہیں رہے، تو حالات دوسرے بدل رہے، لیکن بہرحال ہمارے حضرات نے بہت زیادہ پابندی لگائی اسی وجہ سے کہ نگاہ کی حفاظت ہوگی اور بالعف کو تو آبرو محفوظ، آبرو کی حفاظت ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مقصود جو ہے نگاہ کے بچانے کا ہے، نگاہ کی حفاظت کا ہے۔ تصاویر موبائلوں کے اندر حسیناؤں کی تصاویر آتی ہیں، موبائل میں بعض چیزیں خوش و جمال سے جو باہر ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی لائٹ سے نظر آتا ہے۔ لوگ سمجھتے اس کو دیکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، یہ غلط سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی خاتون کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے اس کی صورت کو دیکھنا، تصویر کو دیکھنا نکاح ہے ناجائز و حرام۔ اسی طریقے سے جو لوگ گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تصویریں جس گھروں میں ہوتی ہیں، جن کے پاس ہوتی ہیں، تو اس کے پاس اور ان گھروں میں قیامت کے فرشتے نہیں آتے، تصویروں کے ساتھ بہت زیادہ احتیاطی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج کل مسلمان دکاندار غیروں کی دیکھا دیکھی، غیروں کا طریق اختیار کر کے شریعت کا طریق چھوڑ کر کے جو ہے آج ان کے چھوڑے چھپ رہے ہیں، اور جو کیا نام کی پرچار کے اشتہارات چھپ رہے ہیں، ان اشتہارات پر اجنبیات کی اور عورتوں کی سیناؤں کی تصویریں جو ہیں بہت صاف چھپ رہی ہیں۔ ریڈی میڈ دکان والے کا نام کی جب تک جو ہے اپنے جھولے پر جو ہے کسی خاتون کی تصویر جو ہے لباس پہنا کر کے اور ایسا لباس پہنا کر کے ایسی شکل دے کر کے جس سے اچھی لگے وہ اور عورتیں پسند کریں، اس طرح کے تصویریں جو ہیں وہ ہمارے جھولوں پر جو ہے مسلمان چھاپ رہا ہے۔ یہ بے دینی کی بات ہے، بے برکتی کی بات ہے، مصائب کے عالم کے بیماریوں کو اترنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اس کو کیا نام کی سمجھنے کا نام کی یہ تو مولویوں کی چیز ہے۔ مولویوں نے قرآن حدیث اپنے درس نہیں کرتا رکھتا ہے، مولویوں کے پاس نہیں قرآن ہے جو حرام ہے، جس کا نزول شروع ہوا تھا وہی حدیثیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں حضرت میں بیان فرمائے ہیں، وہی حدیثیں ہیں۔ یہ اپنے گھر سے کوئی بات کہیں اس کو ٹھکرا دیا جائے، لیکن قرآن حدیث سے کوئی بات کہتے تو قرآن نے جو ٹھکرائے گا وہ خود ٹھکرا دیا جائے گا، اس سے خدا دلیل کر دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے رات اپنی دکانوں پر مجسمے کھڑا کر کے اور عورتوں کو مجسمے کھڑا کر کے اور ان کی تصویریں اور جسم کا جو ہے نشو و نما سب ظاہر کرتے ہیں، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے ہٹا دیا، سر ہٹا دیا گیا تو اس کی مذمت ختم ہو گئی، سب کو ہٹا دیا گیا، لیکن سینہ نکلا ہوا ہے اور دوسری چیزیں نظر آ رہی ہے کیا ہے۔ اس بات میں بڑی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ کاسیات عاریات، کاسیات بھی ہیں اور عاریات بھی ہیں، کپڑا پہنے ہوئے بھی ہیں اور ننگی بھی ہے۔ کپڑا پہن ننگی کیسے کوئی ہو جائے گی؟ کپڑا پہن ننگی ایسے ہی ہو جائے گی، یا تو وہ کپڑا اس کا جو ہے اتنا باریک ہے کہ جسم کا نقشہ نظر آ رہا ہے، باریک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ تو بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا عنایت فرمایا اور فرمایا اس میں سے آدھا تم لے کر کے اپنی قمیص بنا لینا
اور آدھا اپنی بیوی سے دینا، اس کا دوپٹہ بنا دینا، اس کا دوپٹہ بنا دینا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ اس کپڑے کے نیچے ایک کپڑا اور لگا دے گی، اس کپڑے کے نیچے ایک کپڑا اور لگا دے گی، خیلات سے بہا، تاکہ وہ کیا نام کی اس کے جسم کا اور بال وغیرہ کی رنگت کو ظاہر ہو۔ ان صحابی کو نہیں کہا کہ آپ نیچے کپڑا لگا لیجئے، اس سے باریک کپڑے کا جواز مردوں کے واسطے ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ حلیم پر علماء پہ اعتراض کرتے سارے بڑے باریک کپڑے پہنتے ہیں، بے پردگی نہیں ہوتی، بے پردہ نہیں رہے، یہ حدیثوں میں ایسے مضامین موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باریک کرتے کا پہننا جائز ہے۔ تب اس واسطے کی حضور نے ان کو اس لیے منع نہیں فرمایا تھا، شروع کا اس واسطے منع نہیں فرمایا تھا کہ وہ تو اوپر کپڑا رہتا تھا اور نیچے ازار وغیرہ جو ہے ان کی جو ہے ہوتی تھی جس سے پردہ ہو جاتا تھا۔ اس بات میں اوپر اگر کیا نام ہے تو حصہ نظر آ گیا ہاتھ کا تو اس سے کوئی گناہ نہیں۔ باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں باریک کپڑوں کے پہننے کو منع کر دیا تھا، اس کی مسالے کی جگہ، لیکن جواز اپنی جگہ پر ہے، کسی حد جواز کو کسی پر اعتراض نہیں کیا سکتا۔ بہرحال ان کو منع، ان کو کہا کہ اپنی بیوی سے کہہ دینا اس کپڑے کے نیچے کپڑا اور لگا دے گی، پہلا سے کہا تاکہ یہ کپڑا جو ہے اس کا وصف بیان کرے، جس کا نقشہ نہ بیان کرے۔ ہمارے ہاں ایسے دوپٹے آ رہے ہیں، ایسے دوپٹے آ رہے ہیں کہ سر رکھا جاتا ہے تو سر کا پورا بال نظر آتا ہے، اور دوپٹہ کیا ہے اس زمانے میں بالکل گمچھا ہے، اس کو اوڑھ لیتے خواتین، اور پیچھے کے بال جو ہے پیچھے جو ہے کمر کی طرف اور ان کی ہڈیوں جو ہے لٹکتا رہتا ہے۔ اگر نماز اس طریقے سے پڑھ گے خواتین تو پھر ان کی نماز کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سر ہلائے گا وہ جو ہے، اور سر کے نیچے جو بال لٹک رہے ہیں وہ ایک عضو کا حکم رکھتے ہیں، اگر اس کا چوتھائی نماز میں کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو بال سب نظر آ رہے ہیں زبانی کرتے سے، اس نماز کا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے، اس کا بہت دھیان دینا چاہیے۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ موٹر سائیکل میں چلتی رہتی ہیں، تو ان کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، مکمل طور پر اپنے جسم کے نقش و مزاج جو ہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور خاص کر جو موٹر سائیکلوں پر چلنے والی خواتین کے بال نظر آ رہے ہیں، نہ اس کا کھولنا ان کے واسطے جائز ہے اور نہ اس کا کسی کے واسطے دیکھنا جائز ہے۔ نگاہ اول پڑ گئی ہٹا لو، اگر پڑ گئی فوجائی طور پہ تو ہٹا لو، اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے حدیث میں آیا کہ اگر نگاہ پڑ گئی کسی خاتون پہ تو پہلے وقت بولا پہلے تو گناہ نہیں ہے، لیکن دوبارہ اپنے نگاہ جمائے رکھنا یا نگاہ کو دوبارہ ڈالنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ بہت اہتمام کیا جائے، ایسے لباس سے احترام کیا جائے، اس لباس جو ہے نقشہ جو ہے اس کا بتایا اور ہوگا اس کے بارے میں کہا گیا کاسیات عاریات، کاسیات عاریات، یہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہے، امیلات مائلات، آگے اور بتا دیا اس طرح سے بننا ٹھننا، اور تم دیکھ لو دوپٹہ ایک دم غائب ہو گیا، دوپٹے کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اسے خواتین جو انگریزی لائن ہو گئی ہیں ان کا حال بھی وہی ہے، دوپٹہ سے تو غائب ہو گیا اور اس کو دفیادوں سے سمجھتی ہے اور کھلے امیلات المائلات، وہ عورتیں بن ٹھن کر کے جو ہے غیر مردوں کا فکر مال کرنے والی ہیں، اور یہ خود دوسروں سے مائل ہونے والیاں ہیں۔ یہاں بھی دونوں طرف ہے، صرف مرد کے اندر اجازت کا نہیں ہے، جیسے مرد کے اندر ہے جیسے عورت کے اندر ہے، جیسے میں نے بتایا اس کے بعد دیتا ہوں معلوم ہوتا ہے امیلات المائلات۔ حدیث بات میں آتا ہے لا يدخلن الجنت، یہ جنت پہ نہیں جائیں گے، اتنا ہی نہیں ولا يتن ريحها، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچ پائے گی، جنت سے اتنی دور رکھی جائے گی اور جنت کی خوشبو بہت دور تک جائے گی۔ لتو جو مسیحت قضا و قضا، اتنی دور سے کیا نام اس کی بات آئے گی اور ان کو اس کی خوشبو انہوں نے اوریانیت کو پسند کیا، لاوالی بنے پسند کیا، ایسی جو ہے غیروں کی ریت دیکھی، غیروں کا طریقہ اختیار کیا، اسلام کا طریقہ جو پسند نہیں آیا،
تو ایسی خواتین اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتی ہیں، اللہ کی نظر رحمت سے ہٹ جاتی ہے، رسول کی نظر رحمت سے ہٹ جاتی ہے۔ ایسے پر فتنہ آئے گا، وبال آئے گا، یہ گناہوں مبتلا ہوگی۔ دنیا کے آزادی کچھ بھی دیکھ لے، یہاں تو معاملہ خلط بند کا ہے، لیکن آگے جا کر کے مسائل اور سخت ہو جائے گا، بڑے سخت مسائل آنے والے ہیں۔ اس کا ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرات بازار سے تصویر والا جھولا، عورتوں کی تصویر والا جھولا اور مردوں کی تصویر والا جھولا، اس میں سامان لے کر چلے آتے ہیں، کوئی خفت محسوس نہیں کرتے ہیں اور کوئی اس میں گناہ نہیں محسوس کرتے ہیں۔ تصویر کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا، اس کا بنانا حرام ہے، رکھنا حرام ہے، کیسے اس کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ اس کو ایک پھاڑ کے پھینک کو نہیں دیتے، اسے دکاندار منہ پہ کو نہیں مار دیتے، اپنے رومال لپیٹ کپڑا کو نہیں لے جاتے، اور یہاں نہیں چل رہی ہے دوسرے لوگ دکانوں کی اوریاں ہے ہی، ہمارے مسلمانوں کی دکانوں پر بھی یہ اوریاں نہیں چل رہی کیا ہے؟ بالکل ناجائز و حرام، کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے، کوئی گنجائش۔ آگ لگا گور میں پھینک کے جائے تو ادھر ہی ہوگا۔ گھروں میں تصویریں رکھنا، گھروں میں تصویریں رکھنا، یہ کیا ہے؟ سب قرآن۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کافر نے دعوت دی، عمر فاروق نے کہا تمہارے گھر میں تصویریں ہوگی، ہمارے گھر میں تصویریں ہوگی، مورتیاں ہوگی، کہاں ہے تو کام کرنا، تم ایک قسم کا کھانا میرے پاس بھیج دینا، جتنے کھانے بنے وہ سب ہو سکتا نہ بھیج سکے۔ مطلب کیا ہوا؟ اور قسم کھانے بنتے رہے اس زمانے میں بھی، آپ تو بہت قسمیں کا ہو گئی، پر کہیں پہلے حدیث پاک میں آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا دیا، چھوٹے چھوٹے پیالوں میں کھاتا ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپو بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ کبھی کا نام کی پیالیاں نہیں آئی، کیوں؟ اتنا اتنی چیزیں تھی ہی نہیں مختلف انواع کی، آج اللہ نے دے رکھا ہے، کھانا بنا نہیں ہے، کھانا بنا اتنا کھانا رکھو جس کی قدر ہے، اتنا رکھو کہ اتنا کھا کر کے آدمی نماز روزہ کر سکے، عبادات کر سکے، اتنا نہ رکھ دو کہ اس میں سب کھائے اور جا کر سونا شروع کرتے اور نماز غائب کرتے، تلاوت غائب کرتے، تلاوت کرتے، کھانا مقاصد میں نہیں۔ خوردن برائے زیست، شیخ خادم لکھا ہے، نہ خوردن برائے زیست نہ زیست برائے خوردن، کھانا بقائے زندگی کے واسطے ہے اور زندگی کھانے کے مقصد کے واسطے نہیں دی گئی ہے، یہ تو ضرورت کا ہے۔ نہیں کھائے گا طاقت کیسے ہوگی؟ عبادت کیسے کرے گا؟ تلاوت کیسے کرے گا؟ اور دونوں مجاہدہ کیسے کرے گا؟ یہ بہت اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر یہ بدنگاہی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں دیگر اذکار لگے تھے، ان کے دیگر اذکار ختم ہو گئے، اس کی لذتیں ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ صبح شام تسبیحات نہیں پوری ہوتی، ناشتہ کرنے سے کھانا کھانے ناشتہ نہیں چھوٹتا اور کھانا نہیں چھوٹتا، یہ بالکل معمولی تسبیحات ہمارے حضرات نے اور کم کر دیا۔ عوام کو تین تسبیح بتا جاتی تھی، پاک کی، استغفار کی، جسے کرنے کی، لیکن اب اس کو اور کم کر دیا گیا کہ ایک ہی مرتبہ بتا جاتا۔ علماء کو ایک مرتبہ بتا جاتا تھا تو ہر مشغول رہتے تھے روزگار میں، اس بات پر ایک مرتبہ پڑھ جا کریں، عوام کو 3 مرتبہ بتا جاتا تھا، اب میں چلے گی پڑھتا ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ نے کہا حضرت 3 مرتبہ تک عورتیں ہمارا شکایت کرتے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ایک مرتبہ بتا جائے ہمارے ایک مرتبہ بتاؤ، جی بتا کتنے بڑے بڑے افراد اور جیسے مضبوط کی ہے بلائے بھی میرے پاس تشریف لائے، بہت وہ ہے اچھی اس کا حکومت نہیں ہو گئی، اس سے پہلے لگے ہم میں جو ہے فکر نہیں کر پاتا، دماغ تحمل نہیں کر پاتا، آفت کیجیے، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی استغفار کر لیا، ایسے خیر کلمہ کرنے کیجیے، اس سے اگر کا نام سے دماغ پر کام نہیں ہوتا ہے تو آپ فکر مت کیجیے، آپ کا کوٹا جاری ہے، جو پہلے کا رکھا ہے وہ کوٹا جاری ہے، اس لیے جوانی میں کوٹا اپنا متعین کر لینا چاہیے، کوٹا بہا لینا چاہیے، تاکہ جب بڑھاپے کا زمانہ آئے اور اٹھتا آدمی اور جینے لگ رہا ہے، جو اٹھتا ہے سونا بھی چاہتا ہے، جو اٹھتا ہے بدل کے دیہات میں خوابوں میں نہیں ہے، تو اگر پہلے کا رکھا ہے تو اسے سو رہا ہے تو پہلے سے
पहले नहीं किया है, तो पहले भी सोया है, आज भी सो रहा है, तो वो सोना बराबर हो जाएगा, कोई सोना नहीं मान की जाए। खास तरीके से बदनिगाही ये ऐसा मर्द है कि गुनाहेस कि दर्शारशमा नहीं सुनन, ऐसा गुनाह जो तुम्हारे यहाँ भी होता, हमारे यहाँ होता, याद होता, वहाँ भी होता। अकाबिर रहमतुल्लाह अलैहि पहले ज़माने में अपने मुरीदीन को सफ़र से इसी वास्ते मना करते थे कि सफ़र में जाकर के बदनिगाही होगी, बजाय ऊपर चढ़ने के नीचे गिरेगा। वाज से इकरार मना करते थे, इस वास्ते मना करते थे कि वाज से इसके अंदर क्या आएगा, बड़ाई आएगी, किब्र आएगा, खुद पसंदी आएगी, उल्फ आएगा, अभिवाद होगा। जब ये रज़ाइल निकल जाएं, इन रज़ाइल के निकलने के बाद जो है क्या करें, पीछे हो जाए करो तो उसमें आज हम हर चीज़ की तावील करने चक्कर पड़ते हैं, हर चीज़ तावील करने चक्कर पड़े दिए हैं। ये ऐसी तावीलात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा और आपका नुकसान खासकर मशाइख के सामने, अपने बड़ों के सामने जो है ये बात हो जाए, वही खामोश हो जाना चाहिए। आगे तावील दरवाज़ा जो है जो खोलेगा उसके लिए फैज़ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फैज़ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, रोक दिया गया खामोश, चाहे वो हो अंदर चाहे ना हो। हमारा खुदा ने बताया था कि देखो अगर उस्ताद किसी चीज़ पे नाराज़ है तो फौरन उससे माफ़ी मांग लो, उसका इकरार कर लो, चाहे उसको सही इत्तला पहुँची चाहे गलत इत्तला पहुँची हो, उसका दिल साफ हो। ये जब क्या नाम उसको इत्तला होगी, क्या नाम की तो मेरे पास गलत इत्तला आएगी और पैसा हो जो वो इख्तियार किया वो उस्ताद खुश हो जाएगा, उसका नफ़ा तो तालिब इल्म की पूरो चरा न कुरत पूरा बचरा का बात उस्ताद। तालिब इल्म का मसला अलग है और मुरीद का अलग है। जो तालिब इल्म जो लिमा कहपा ना करे, सवाल जवाब न करे, वो क्या है, उसको भेज तो जानवर चल रहे हैं वहीं जाए। ये यहाँ उलमा कोई दिन बैठने लायक नहीं है, उस्ताद सामने बैठने लायक नहीं है। क्यों? तो तकरीर करने सुन लिया, पता सुना भी नहीं, आप तो मसला सुना भी कि नहीं है ना। और मुरीद जो चोरों चला करता है उसे पकड़, मुरीद करता है उसे पकड़ देना चाहिए। उसके सामने क्या है, जो आर्डर हो गया, जो बात हो गई, उस उसी को पकड़ा। ये तो सही है कि पीर आलिम गैब नहीं होता, या नबी आलिम गैब नहीं तो पीर कैसे आलिम गैब होगा। लेकिन उसके दिल की बिनाई कुछ खुली हुई होती है, उसकी वजह से वो क्या देखता है। और खुदा के नाम पर जब कोई किसी के हाथ में हाथ देता है तो अल्लाह ताला उस शेख की मुरीद के साथ मदद फरमाते हैं, और मरीद जब उसकी हिदायत पर करता है अल्लाह मुरीद मदद फरमाता है और तरक्यात से लगाता है। और अल्लाह ताला विनायता फरमाता है और फहम नसीब फरमाता है और ज़ौक़ नसीब फरमाता है। तो दुनिया से नाम की बात है। सुबह ऐसा होता है, एक आदमी एक फ़ोन करता है, ऐसा तो आप थोड़ा काम करो, ऐसा मैं फ़ोन किया, मैं तो आप थोड़ा काम करो। अब वो क्या नाम, हाँ ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, इन गैब थोड़े हैं। उनकी वो बीमारी बता रही है कि इसका सबब क्या है, इस बीमारी का सबब क्या है। ठीक करके आए और जाके आला में कुछ कर लिया, बुखार आएगा, ऐसे बदल जाता बहुत पास किया होता, हल्का फुल्का कर। तो असबाब जो है, असबाब को असबाब का दर्जा हासिल है, इल्लत दर्जा हासिल नहीं है। लेकिन सबब बाहर क्या होता है, सबब होता है इल्लत बीच में वास्ता होती है और हमने उसकी बात कर वास्ते असबाब माशी से बचना चाहिए, ऐसे असबाब बचना चाहिए हमारे दिल के अंदर जो है वो जरूरत पैदा कर दे। ऐसे असबाब से बचना चाहिए जो शेख के दिल के अंदर और उस्ताद के दिल के अंदर कुदूरत पैदा कर दे। अगर शेख के दिल पर और उस्ताद के दिल पर कुदूरत पैदा हो जाएगी, दफा दवादा हो जाएगी, दोनों मानो, शेख कभी और उस्ताद। इसलिए बहुत इत्मीनान करना चाहिए और बच करके और को करना चाहिए। इसी उस्ताद का इत्तिबा, इसी शेख का इत्तिबा करके, उस्ताद का इत्तिबा करके आदमी अल्लाह ताला की मोहब्बत तक पहुँचता है। ये यहाँ क्या, यही से इम्तिहान हो रहा है, यही समझ हो रही है
جب استاد پہ مشق ہو جائے گی اور شیخ مشق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچنا چاہے آسان ہو جائے گا. اللہ کی مرضیات پہ چلنا اللہ خوش کرنا چاہے آسان اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص کر آج کل جو یہ بھولے وغیرہ سکتے ہیں اس کو آپ کہیے بھی لوگوں سے چاہے نہیں, لیکن اندازہ اختیار کیجیے کہ وہ کہنا تھا وہ دین کا استعداد کرنے پا جائے گا تو چھوڑ دیجیے. اب تک تو کہنا گناہ کر رہا تھا, اب کفر کا کام کرے گا. استعداد دین کا کفر ہے, گناہ کرنا معصیت اور گناہ اور کسی چیز میں دین کے کسی مسئلے کی استعداد کرنا یہ کفر تک پہنچانے والا کفر لے جانے والا ہے. اس لیے جہاں چاہے کہ پہنچو آپ روکنا ہی شروع کر دیا, نہیں شروع کر دیا نہیں, پہلے ان کا مزاج بناؤ سنت کا, سنت میں سکھاؤ سمجھاؤ اور پھر غلط کام کرتے ہیں تو کو غصہ دکھاؤ. کوئی بتایا ہی نہیں, ایک آدمی آؤ اس کو کیش کھا گئے, ڈاکٹر شروع کر دیا, دوائی شروع کر دیا, وہ کبھی نہ آپ سے قریب ہوگا نہ علماء سے قریب ہوگا. کیوں رحمت رحمت غالب المؤمنین رؤوف رحیم, رحمت الرحمت غالب. اللہ فرمایا سبقت, اس کرسی میں ہے سبقت رحمتی علی غضبی, یہ رحمت جو ہے غالب غضب ہے رحمت کی بات الراحمون یرحمهم الرحمن, رحم کرنے والے رحمان کو رحم کرتا ہے تبارک و تعالی. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں کو رحم کرو اللہ تم کو رحم کرے گا. ہم کیا ہے, ہم کیا ہے, ہم کو ساتھ دینا, ان کے ساتھ معاملہ صحیح کرنا, ان کو اللہ تعالیٰ سے ملانا, اللہ کی یاد کا ذوق جذبہ کو پیدا کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہر مومن کیا ہے, اس کے مومن کا بھائی ہے رسول. اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کا کام کرو, صلاح کا کام کرو, صلاح کراؤ. اصلاح سب کو عام ہے, ان کو درست کرو, ان کو شریعت کے مزاج پر لاؤ.